بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس ویڈیو کا موضوع ہے جس گھر میں بلی بچے دے وہاں کیا ہوتا ہے۔ اسلام میں چونکہ بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شامل کیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا ہوا تھا تو اس نے اس کو کھانا نہیں دیا، اور نہ ہی پانی دیا، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اسی لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا، اور بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلی کو پہلے پہل شاید اس لیے سدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھی۔ اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا تھا وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے اب آپ کو حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے بارے میں بتایا گیا ہے، بلی اگر کھانے میں کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ اسے رکھ دے، اور بلی آئی اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام بخاری رحم اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، کشبہ بن کعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن کشمہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا۔ ایک بلی آئی اور پانی پینا چاہا تو انہوں نے برتن کو بلی کی جانب سے ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پانی پی لے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں تو وہ کہنے لگے، میری بھتیجی کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نجس نہیں بلکہ یہ تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ گھر میں بلی پالنے کا ثواب، اس کے بارے میں فقہاء کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ بلی موذوع جانور نہیں ہے، نہ ہی نجس ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑوں اور سانپ اور چوہے کھا جاتی ہے، اور نجس نہیں ہے۔ یہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نام ہی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے ہیں اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے۔ لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے تھے، حتیٰ کہ علماء کرام میں ان کے نام پر اختلاف ہوا کہ اس میں سے 30 کے قریب اقوال ہیں۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیاں پالنا ثابت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے،
ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بہت پسند ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سلایا جائے۔ بلی نہ صرف آپ کو خوش کر دے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی، لہٰذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی پال سکتے ہیں۔ الدامری اسی حوالے سے تحقیق کر رہے تھے کہ بلیاں اس دنیا میں کس طرح آئیں۔ مصری ماہر حیاتیات کی تحقیق کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر جانور کے جوڑے موجود تھے تو ان میں چوہے کی جوڑی بھی موجود تھی۔ چونکہ چوہے بچے زیادہ دیتے ہیں تو اس طرح چوہوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ اسی طرح چوہوں کی خوراک میں اضافہ ہوا، غلہ تو ختم ہو ہی رہا تھا، اب چوہوں نے کشتی کو بھی کترنا شروع کر دیا، جس کے بعد صورتحال گمبھیر ہوئی۔ صورتحال کی پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو شیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا۔ ہاتھ پھیرتے ہی شیر چھینک مارتا ہے اور بلے اور بلی کی جوڑی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جوڑی کشتی میں موجود تمام چوہوں کو کھا جاتی ہے۔ بلی کے حوالے سے سائنس بھی دلچسپ رائے رکھ رہی ہے۔ سائنس کے مطابق بلی انسان میں سٹریس کو کم کر سکتی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق بلی جب کبھی اپنے منہ سے دھیمی سی مدھم آواز نکالتی ہے تو اس سے سٹریس کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ سائنس کے مطابق بلی رکھنے والے افراد میں دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر سائنس کے مطابق اگر نوزائیدہ بچے کو شروعاتی دنوں میں بلی کے قریب رکھا جائے تو اس کے مدافعاتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ حمل کے دوران ایک بلی اپنے بچوں کا بے حد خیال رکھتی ہے اور جب بلی ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی تربیت کے لیے مشکل ترین اور پرخطر جگہوں کا انتخاب کرتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی اس طرح ٹریننگ ہو سکے اور دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بلی کو جب کبھی شک ہو کہ یہاں بچوں کی جان غیر محفوظ ہے، بلی فوراً جگہ بدل لیتی ہے، پھر چاہے 7 گھر ہوں یا پھر 10 گھر، بلی جگہ بدلنے میں دیر نہیں لگاتی۔ دوستو، اگر آپ میری ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔